أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحال المجموعة الأولى حضر محمود ضاحكا ضربت المهمل جالسا سررت من الطالب مجتهدا محمود آیا ہنستا ہوا یا محمود ہنستا ہوا آیا ضربت المہمل جالسا میں نے بیٹھے ہوئے محمل کی مثال دی سررت من الطالب مجتہدا میں محنتی طالب علم سے خوش ہوا آگے المجموعۃ الثانیہ دوسرا مجموعہ استيقظ والشمس ساطعۃ میں اس وقت بیدار ہوا جب سورج روشن تھا حضرت والباب مغلق میں آیا تو دروازہ بند تھا جاء خالد یسرع خالد جلدی کرتے ہوئے آیا اقبل علی یضحک علی ہنستا ہوا متوجہ ہوا آگے مجموعہ ثالثہ ہے وقف المعلم امام الطلاب آگے ہے یستمع الطلاب فی ہدوء ان مثالوں میں دیکھیں جو پہلا مجموعہ ہے حضر محمود محمود آیا یا حاضر ہوا آگے جو کلمہ ہے نا ضاحکن اس نے وقت حضور جو محمود کی حالت تھی اس حالت کو بیان کیا ہے کہ محمود جس وقت حاضر ہوا اس وقت وہ اس حال میں تھا کہ ہنس رہا تھا ہنستے ہوئے آیا وہ تو یہ جو ہے جس وقت فعل کا وقوع ہوا ہے اس وقت فاعل کی جو حالت تھی وہ بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ لایا گیا ہے اس کو حال کہتے ہیں اگر ضربت المہمل جالسا میں نے محمل کو مارا اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا مطلب میں نے محمل کی مثال دی محمل سے مراد کوئی غیر معین شخص ہے یعنی میں نے غیر معین شخص کی مثال دی اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پر دیکھیں کہ ضربت المہمل جالسا یہاں پر جو غیر معین شخص ہے غیر معروف شخص ہے اس کی مثال دی گئی ہے مثال دیے جانے کا فعل اس پر واقع ہوا ہے اس کی مثال جس حالت میں دی گئی ہے وہ حالت وہ تھی کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا حالت جلوس میں اس کی مثال دی گئی ہے آگے سررت من الطالب مجتہدا میں طالب علم سے خوش ہوا طالب علم کیسا تھا اس کی کس حالت سے خوش ہوا ہے طالب علم کے تو طالب علم کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ مجتہدا اس حال میں کہ وہ محنتی ہو جو طالب علم محنتی ہوگا اس سے میں خوش ہوا ان تینوں مثالوں میں دیکھیں کہ یہاں پر جو حال ہے وہ مفرد ہے ضاحکا جالسا مجتہدا یہ تینوں کلمات ہیں یہ تینوں کلمات فعل کی جو حالت ہے یہاں پر وہ بیان کرنے کے لیے یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں آگے ہے استيقظت والشمس ساطعۃ کن مثالوں میں دیکھیں یہ واو کے بعد یہ جملہ ہے اور یہاں پر جو ہے واو اس کو ہم عاطفہ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلا جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہے درمیان میں واو ہے اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ اسمیہ ہے تو استيقظت والشمس ساطعۃ اس طرح ان دونوں کے درمیان جو واو ہے اس کی وجہ سے عطف کا شائبہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے والا جملہ فعلیہ ہے اور بعد والا جملہ وہ اسمیہ ہے تو یہاں پر جو حال ہے وہ جملہ اسمیہ ہے میں بیدار ہوا اس حال میں کہ سورج روشن تھا چمک رہا تھا ایک یہاں پر جو ہے بیدار ہونا والے جو حالت ہے فاعل کی تزمید کی وہ ہے کہ جس وقت سورج چمک رہا تھا اگر حضرت والباب مغلق میں حاضر ہوا اس حال میں کہ دروازہ بند تھا تو یہاں پر الباب مغلق یہ جملہ اسمیہ پورا حال ہے تو جملہ اسمیہ جو ہے پورا حال ہے اس لیے یہ قاعدہ یہ ہے
کہ اگر نکیرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ اس کی صفت واقع ہوتا ہے، اور اگر معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ حال واقع ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے نا استیقظتو، اب ضمائر آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتی ہیں، معرفہ کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ حال واقع ہوگا۔ اس طرح حضرتو، اس میں تو کے بعد یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ حال واقع ہوگا۔ اس طرح جاء خالد، یہاں پر یہ جاء خالد، خالد آیا۔ یسرع، یہ بعد والا جملہ جو ہے یسرع، اب یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد یہ جملہ ہے، معرفہ کے بعد جملہ ہے۔ اب یہاں پر درمیان میں واو لے کر نہیں آیا کہ کہیں جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف نہ آ جائے۔ اس طرح اقبل علی یضحک، تو یہاں پر بھی یہ درمیان میں واو لے کر نہیں آئے کہ عطف کا شائبہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ بعد والے جو جملے ہیں یہ جملہ فعلیہ یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جملہ حال واقع ہوتا ہے۔ آگے تیسرا مجموعہ دیکھیں، یہ پہلا مجموعہ مثال تھی کہ جس وقت حال مفرد ہوتا ہے، یہ پہلی دو مثالیں اس کی ہیں کہ جس وقت حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور یہ تیسری اور چوتھی مثال وہ ہے کہ جس میں حال وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ آگے جو مجموعہ ثالثہ ہے وہ ہے کہ وقف المعلم امام الطلاب، استاد طلباء کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہاں پر جو ہے امام خلف وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ظرف ہے، اس طرح فی حدوء یہ جار مجرور ہے، تو ظرف اور جار مجرور یہ بھی حال واقع ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی مختصر سی وضاحت تھی۔ آگے ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ الحال ہوا وصف فضلۃ نکرۃ منصوب یبین حیات صاحبہ، حال وہ وصف ہے کہ جو فضلہ ہوتا ہے۔ فضلہ تو میں نے آپ کو پہلے وضاحت کر دی ہے، فضلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہو جو کلام میں مسند اور مسند الیہ نہ واقع ہو رہا ہو۔ تو حال جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مسند واقع ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ، تو اس لیے یہ کلام میں فضلہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو حال ہوتا ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے۔ اب جب مفرد ہو تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ یہ نکیرہ ہوگا، اور جب جملہ ہو تو جملہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نکیرہ کے حکم ہوتا ہے۔ تو فضلۃ نکرۃ منصوب یبین حیات صاحبہ وقت حدوث الفعل، اور یہ فعل کے واقع ہونے کے وقت جو صاحب حال ہوتا ہے اس کی حیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وانواع ثلاثۃ، اس کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے حال جب مفرد ہوتا ہے، وہ ہوا ما لیس جملۃ ولا شبہ جملہ، وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو جملہ ہوتا ہے نہ ہی شبہ جملہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت الجامعۃ راکبا، میں یونیورسٹی سوار ہو کر آیا، حاضر ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے راکبا یہ مفرد ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے متکلم کی کہ جس وقت وہ یونیورسٹی آیا اس وقت وہ اس حال میں تھا کہ سوار تھا۔ آگے جو قسم ثانی ہے وہ ہے کہ جملہ کہ حال جملہ ہو، فتکون حاضر جملہ، جملہ اسمیہ، یہ جملہ کبھی جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت طلاب وهم نشیطون، طلباء آئے اس حال میں کہ وہ چست تھے۔ اس طرح جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جاءوا اباهم عشاء یبکون، یہاں پر شام کو وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، تو یہاں پر جو ہے یبکون یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے، تو یہ حال ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ اگر اذا کان الحال جملہ اسمیہ اور فعلیہ، جس وقت حال جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، فلا بد من وجود رابط، اس وقت اس میں ایک ضمیر رابط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہذا الرابط قد یکون، واو یہ رابط کبھی واو ہوتی ہے، وقد یکون الضمیر، کبھی یہ رابط جو ہے ضمیر ہوتی ہے، وقد یکون الرابط الواو والضمیر معا، اور کبھی یہ رابط واو اور ضمیر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آگے تیسری قسم ہے شبہ الجملہ، شبہ جملہ یعنی جب حال کو شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ سے مراد یہ ہے کہ حال ظرف ہو، جیسے یرابط الجیش فوق الجبل، یہاں پر جو فوق الجبل ہے یہ حال ہے،
اس طرح یا پھر جار مجرور ہو جیسے مدا محمود علی عجل، محمود جلدی سے گزر گیا، تو یہاں پر جو علی عجل ہے یہ ظرف یہ جار مجرور ہے اور یہ حالت بیان کر رہا ہے محمود کے گزرنے کی، محمود گزرا اس حال میں کہ جلدی میں تھا۔ آگے ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے حال اور ذوالحال نکالنے ہیں۔ داخل الجنود المعرکہ واسکین من النصر، لشکر جنگ میں داخل ہوا واثقین من النصر، اس حال میں کہ انہیں مدد کا یقین تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ان کا دخول اس حال میں تھا کہ انہیں یقین تھا کہ مدد آ جائے گی، اس لیے وہ جنگ میں داخل ہو گئے۔ تو واثقین من النصر یہ حال ہے۔ آگے ہے ذاکرت دروسی متحمسا، تو ذاکرت دروسی یہاں پر جو ہے متحمسا یہ حال ہے، یہ مفرد کی مثال ہے۔ اس طرح انفرو خفافا و ثقالا، یہاں پر بھی خفافا و ثقالا یہ حال واقع ہو رہے ہیں۔ اس طرح آگے ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، یہاں پر جو ہے غضبان یہ اور آسفا یہ حال ہیں۔ اس طرح جاء خالد یحمل کتبہ، یہاں پر جو ہے یحمل کتبہ یہ پورا جملہ اس میں حال ہے۔ اس طرح فخرج منها خائفا یترقب، یہاں پر جو ہے خائفا یترقب یہ پورا جملہ آخر میں حال ہے۔ اس طرح آگے والی مثال میں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، تو اس میں جو ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اس حال میں کہ مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ یہ پورا جملہ جو ہے یہ خروج کا حال ہے کہ وہ اپنے گھروں سے تمہارے گھروں سے تمہارے رب نے نکالا حق کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے اخرجہ کا یہ کا ضمیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور یہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یہ پورا ایک جملہ حال ہے۔